السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ گورنمنٹ کے اوپر دن بہ دن پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے ان کی اپنی نااہلی نالائق کارکردگی کی وجہ سے، ان کی جو پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر مسلسل پریشر آ رہا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں یا پھر گورنمنٹ کو چھوڑ دیں۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات و واقعات، انٹرنیشنل پریشر، اور اب جو ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے صحافیوں کی جانب سے باقاعدہ، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اب بالکل فارغ ہونے والی ہے۔ اور پہلا استعفیٰ، میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، پہلا استعفیٰ وزیر خزانہ کا آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے، نیکسٹ ویک میں نیا سال شروع ہو جائے گا، اور نیکسٹ ویک، نیکسٹ منتھ، نیکسٹ ایئر، یہ سب کچھ پھر پہلے مہینے میں سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو جو پہلا استعفیٰ کابینہ سے، وہ پہلا بارش کا قطرہ ثابت ہوگا، اور یہ پہلی اینٹ نکلے گی اس ریت کی دیوار سے، آپ کہہ لیں، یا اس بے بنیاد عمارت سے، اور اس کے بعد یہ عمارت آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ نمبر 2، یہ جو پی آئی اے کے اندر فراڈ کیا گیا ہے، اب دن بہ دن اس کے بارے میں مختلف تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے پاکستانی کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، اور بڑا زبردست کام ہو گیا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور سیل کر دی ہم نے، اور یہ ہم نے سیل کر کے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا۔ یہ کوئی کارنامے والی بات نہیں ہے۔ آپ کسی جگہ بھی رکھتے ہیں کسی کمپنی کو، انویسٹرز آ جائیں گے، وہ آ کے اس قسم کے پروفٹیبل ادارے کو ضرور خریدیں گے۔ تو اس میں انہوں نے کوئی مارکا نہیں مارا، الٹا اس کے اندر جو واردات ڈالی ہے، جو فراڈ کیا ہے اس کے اندر، جو 2 نمبری کی ہے، اس کے بارے میں حیران کن قسم کی تفصیلات دن بہ دن سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو اس وقت گورنمنٹ کے اوپر پریشر موجود ہے، گورنمنٹ کے اوپر دباؤ موجود ہے، اور گورنمنٹ اس وقت شدید ترین دباؤ میں آ چکی ہے۔ کیسے؟ 2-3 بڑے فیکٹر ہیں، وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ 2-3 بڑے فیکٹر۔ نمبر 1، آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، انہوں نے ایک طرف جہاں پر گورنمنٹ کی آفر کو قبول کیا، یہ بھی دباؤ میں کی گئی ہے۔ آفر یہ جو آئی ہے گورنمنٹ کی، یہ دباؤ میں آئی ہے۔ ایک طرف جہاں پر انہوں نے اس آفر کو قبول کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہیں پر آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر مزید پریشر بلڈ اپ کرنا، اور خاص طور پر جو احتجاج، تحریک، دھرنا، لانگ مارچ، اس کے لیے تیاریاں، گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے، تیاریاں کی جا رہی، گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں سہیل افریدی نے لاہور کا، پنجاب کا بھی دورہ کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ان سے بڑی تنگ آ چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنا راستہ الگ کرنے کے لیے ان سے تیار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مزید ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی۔ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا، کیونکہ سارا کچھ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا ہے، پاکستان کے اندر بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی۔ عالمی سطح کے اوپر جو اس وقت فلسطین، غزہ کے اندر فوج بھیجنے کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں، وہ کتنے آپ سمجھیں کہ سینسٹیو ہیں اور بڑے ہی حساس ہیں۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی رسپانس نہیں آتا۔ گورنمنٹ بس ایسے ہی اپنا، جس طرح سے ہوتا ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، یہ وہ والا کام کرتے ہیں۔ اصولاً چاہیے تو ان کو یہ کہ یہ اس بارے میں ڈپلومیٹکلی بڑا زبردست موقف اپنائیں، اسرائیل کو، امریکہ کو للکاریں، اکاتریں، لیکن کچھ نہیں اس معاملے میں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کرنی پڑتی ہے، سارے معاملات ان کو خود ڈسکس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ پھر ظاہری بات ہے ان سے الگ ہوگی۔ انہوں نے کہنا کہ انہوں نے پھر پیغام دیا، اور پیغام آیا ہے 1-2 صحافیوں کی جانب سے، اور اس میں انصار عباسی، اس کے اندر محسن بیگ، اس کے اندر منیب فاروق، اور پھر کچھ اور لوگوں کی جانب سے کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ ایک مذاکرات کریں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، اور فلسطین، غزہ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ اپنائیں۔ نمبر 2، اپنی کارکردگی بہتر کریں۔ اور انہوں نے پہلا جو کابینہ کے اندر پہلا جو استعفیٰ جس کی پروڈکشن کرتی ہے،
محسن بیگ نے، وہ وزیر خزانہ کی کارکردگی اور اس کے بعد گورنمنٹ کی کارکردگی، اور نہ صرف ان کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پی آئی اے کے سیل آؤٹ کیا گیا، پی آئی اے کی جو سیلنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا کہ یہ جس طریقے سے سارے معاملات چلائے جا رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، یہ ناکامی کی بات ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ گورنمنٹ کس قدر ناکام ہو چکی ہے کہ اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے بجائے ان کو سیل آؤٹ کر رہی ہے۔ یہ ہے ان کی حالت، اور یہ ہے ان کی کارکردگی کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے پہلا استعفیٰ عنقریب وزیر خزانہ کا آ سکتا ہے۔ نیا سال، نیا مہینہ، نیا ہفتہ، یہ بڑا تہلکہ خیز ہونے جا رہا ہے، اور اگلے ہفتے میں بہت بڑی بڑی خبریں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا۔ اب آ جائیں اس کے اوپر پی آئی اے کے فراڈ کے اوپر۔ اس کے متعلق بہت سارے انکشافات آج بھی جاری و ساری ہے کہ یہ جو پی آئی اے کے اندر 2 نمبری اور فراڈ کیا گیا ہے، جو بیچنے کے نام پر، اس کو سیل آؤٹ کرنے کے نام پر گورنمنٹ نے جو واردات ڈالی ہے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی شور مچا رہی ہے۔ ایسے پیپلز پارٹی بھی عجیب و غریب کام کرتی ہے، شور مچاتی ہے، بچوں کھائی جاؤ تو رالا پائی جاؤ۔ ان کا یہ حساب ہے، بھائی آپ اندر بات کریں، ان کو روکیں، اس کا کوئی پلان دیں، یا پی آئی اے کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں، اور اگر آپ کو اتنے تحفظات ہیں اگر آپ کو، تو پھر ٹھیک ہے، آپ گورنمنٹ سے باہر آئیں، علیحدگی کا اعلان کریں، آپ ریزائن دیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے منجی ڈاک کے اندر، گورنمنٹ کے بینچوں پر، قومی اسمبلی کے اندر، صدر کا عہدہ بھی آپ کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی آپ کے پاس ہے، گورنرشپس بھی رکھی ہوئی ہیں آپ نے مختلف صوبوں کی، بلوچستان کے اندر گورنمنٹ، سندھ کے اندر گورنمنٹ، یعنی موجیں لگی ہوئی ہیں، اور پی آئی کے اوپر آپ شور مچا رہے ہیں۔ تو یہ جو منافقانہ قسم کی پالیسی ہے، یہ پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑنی چاہیے، اور اس کے اوپر کھل کھلا کے بات کرنی چاہیے، کھل کھلا کے اپنا واقف بھی دینا چاہیے، اور اس سے علیحدہ ہونا چاہیے گورنمنٹ سے اگر وہ سمجھتی ہے، نہیں تو پھر اس میں یہ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ جو پی آئی اے کے ساتھ کیا گیا پچھلے 20-25 سال میں، 30 سال میں، تمام کی تمام گورنمنٹ کو نکال کے، ان کو کھڑا کر کے، ان کا احتساب کریں، ان کو ٹانگیں۔ یہ جو 800 ارب، 1000 ارب، 1200 ارب، 1500 ارب، 2000 ارب کا نقصان دکھا رہے ہیں، یہ کس نے کیا؟ یہ انہی جماعتوں نے کیا۔ 90s کے دور میں نون لیگ پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد مشرف، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، اور بیچ میں عمران خان کا 2-3 سال کا دور ہے۔ تو سارے دور تو ان کے ہیں، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ انہوں نے پروفٹیبل ادارہ جو آج بھی پروفٹ میں تھا، انہوں نے کیوں نقصان کیا، اور آج بیچنے پر، اس کے اندر بھی واردات ڈال کے بیچنے پر مجبور کیا۔